بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے یہ مقدس مہینہ اپنی آخری گھڑیاں گن رہا ہے، دل پر ایک عجیب سی اداسی چھا رہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی بہت قریبی مہمان ہم سے جدا ہو رہا ہے، جیسے کوئی روشنی بجھنے کو ہے، جیسے کوئی خوبصورت خواب اپنی تکمیل سے پہلے ہی ختم ہو رہا ہو۔ رمضان کی برکتیں ایک مختصر جائزہ ہے۔ رمضان مبارک ہم پر بے شمار رحمتیں لے کر آیا تھا۔ یہ ایک ایسا مہینہ تھا جس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیطان جکڑ دیا گیا اور ہر لمحہ نیکیوں کا بازار گرم رہا۔ دن کو روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، تو رات کو قیام لیل میں کھڑے ہو کر آنکھوں سے آنسو بہا کر رب کو منانے کی سعادت حاصل کی گئی۔ یہی وہ مبارک گھڑیاں تھیں جب توبہ کے دروازے کھلے تھے، جب رحمت کی ہوائیں چل رہی تھی، جب گناہوں کی معافی کی اعلانات ہو رہے تھے۔ اب سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم نے ان مبارک لمحات کی قدر کی؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی، یا یہ وقت بھی یوں ہی گزر گیا اور ہم پہلے جیسے رہے؟ رمضان کے آخری دن ایک عجیب کیفیت لے کر آتے ہیں۔ مسجدوں میں رش بڑھ جاتا ہے، سجدے مزید طویل ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی دعاؤں میں مزید شدت آ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو غفلت میں تھے، وہ بھی آخری دنوں میں توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ رات کو جب تراویح کے آخری سجدے کیے جاتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے کہ شاید یہ آخری رمضان ہو، شاید اگلے سال ہم یہ سعادتیں نہ پا سکیں۔ لوگ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ، اگر ہم نے کچھ کھو دیا ہے تو معاف فرما، اگر ہم کچھ حاصل نہیں کر سکے تو ہمیں ایک اور رمضان عطا فرما، اور اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہے تو ہمیں بخش دے۔ یہی وہ رات ہوتی ہے جب فضا میں ایک عجیب سی خاموشی ہوتی ہے، آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں اور ہر کسی کے دل میں ایک سوال ہوتا ہے، کیا میں نے رمضان کا حق ادا کیا؟ یہ مہینہ ہمیں ایک پیغام دے کر جا رہا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اگر ہم نے عبادت، روزے، نماز، قرآن اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو کیا یہ سب کچھ صرف رمضان تک محدود ہونا چاہیے؟ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت کا ذوق صرف 30 دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے روزہ رکھ کر صبر سیکھا تو کیا بعد میں بھی صبر کا مظاہرہ کریں گے؟ اگر ہم نے سحر و افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو کیا عام دنوں میں بھی اسی محبت کے ساتھ یاد کریں گے؟ اگر ہم نے قرآن سے قربت حاصل کی تو کیا یہ تعلق
رمضان کے بعد بھی برقرار رکھیں گے؟ اگر ہم نے راتوں کو جاگ کر دعا کی تو کیا اب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں گے؟ یہی اصل امتحانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں ایک خاص ماحول دیتے ہیں تاکہ ہم خود کو سنوار سکیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم رمضان کے بعد بھی اس روش میں قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ رمضان کی آخری رات وہ رات ہوتی ہے جب دل پر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ رات ہوتی ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ شاید اگلے سال ہمیں یہ لمحات دوبارہ نصیب نہ ہوں۔ اس رات کی دعائیں عام راتوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ لوگ اپنی گناہوں پر شرمندہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، یا رب العالمین، ہمیں بخش دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں بخش دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں آئندہ زندگی میں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، مگر ہمیں اس کے سبق کو ہمیشہ کے لیے اپنی دل میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کو ہمیشہ کی طرح وقت پر ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں، چاہے تھوڑی ہی صحیح۔ نفل عبادت کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں، صبر، تقویٰ اور پرہیزگاری کو اپنائیں، صدقہ اور خیرات کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہمیشہ مقدم رکھیں، رمضان کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ رمضان کا چاند غروب ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں اس کی روشنی کو قائم رکھنا ہے۔ آئیے اس رمضان کو الوداع کیسے کہیں کہ یہ ہماری زندگی میں ہمیشہ کے لیے ایک تبدیلی لے آئے۔ ہمیشہ ہمیں رمضان یاد رہتا ہے اور ہم اس رمضان سے کچھ سیکھ پائیں۔ الوداع، الوداع ماہ رمضان، الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، لیکن تیرا پیغام ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا۔